اس لیے وہ میری طرف سے مطمئن ہو کر اپنی جگہ سے اٹھ گئی اور دروازے کی طرف منہ کر کے زور زور سے منتر پڑھنے لگی۔ میں نے دوسری طرف سر گھما کر دیکھا، قریب ہی وہ داؤ زمین پر پڑا ہوا تھا جس سے میری گردن کاٹی جانے والی تھی۔ میرا سر لکڑی کے کنارے پر رکھا ہوا تھا۔ میں وہاں سے کروٹ بدل کر زمین پر چت ہو گیا، پھر ایک آدھ کروٹ بدل کر داؤ پر آ گیا اور اس کی تیز دھار پر اپنے بازو کی ایک رسی رکھ کر رگڑنے لگا۔ ذرا سی دیر میں رسی کٹ گئی، پھر میں دوسری طرف کی رسی کاٹنے لگا۔ شمیا کی پست میری جانب تھی، وہ دروازے کی طرف منہ کیے اپنے منتر سے سامی کو بلا رہی تھی۔ وہ میری حرکتوں سے بے خبر تھی۔ اسے بڑی مدت کے بعد یہ موقع ملا تھا کہ وہ بلی کو میرے لہو میں ڈبو کر سامی کو ہمیشہ کے لیے اس کے جسم میں قید کر دے، اس لیے اس کی تمام تر توجہ اپنے منتر پر تھی اور وہ دروازے کے باہر تاریکی میں گھورتی ہوئی سامی کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ میں رسیوں کی بندشوں سے آزاد ہو گیا، جسم کھل گیا تو یوں محسوس ہوا جیسے صدیوں سے زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اب آزادی ملی تو دل کھول کر کہکا لگانا چاہتا تھا۔ اب کسی کی مجال تھی کہ مجھے موت کی طرف لے جاتا؟ قدرتی طور پر یہ ثابت ہو گیا تھا کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ میں اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا، پھر میں نے اپنا دایاں ہاتھ بڑھا کر ایک بازو میں اس کی گردن دبا لی۔ یک بیک اس کے دیدے حیرانگی سے پھیل گئے۔ اک! اس کے منتر کی آواز حلق میں گھٹ کر رہ گئی۔ وہ سر گھما کر اپنے دشمن کو دیکھنا چاہتی تھی، لیکن میری مضبوط گرفت میں وہ میری مرضی کے بغیر ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا۔ میں جیب سے رومال نکال کر اس کے منہ میں ٹھوسنے لگا۔ اس کے بعد میں نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف گھما کر اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ وہ حیرانی اور پریشانی سے کبھی مجھے اور کبھی زمین پر پڑی ہوئی رسیوں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ بات اس کی سمجھ میں آ گئی کہ میں نے داؤ سے رسیاں کاٹی ہیں۔ میں نے رسیاں اٹھا کر اس کے ہاتھ پاؤں باندھتے ہوئے کہا، اب میں دیکھوں گا کہ تم کیسے منتر پڑھتی ہو۔ ایک بار سامی نے بھوانی شنکر سے کہہ کر تمہارا منہ بند کرایا تھا۔ اگر تمہارے پاس سامی کا یہ خوبصورت بدن نہ ہوتا تو میں تمہارا منہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیتا۔ فی الحال تم ایک کونے میں بیٹھی رہو، پہلے میں تمہارے یار سے نبڑنا چاہتا ہوں۔ اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے، وہ کمرے کے کونے تک نہیں جا سکتی تھی۔ اس کے لیے میں نے اسے دونوں بازو میں اٹھا لیا۔ ہائے وہ سامی کا پرشباب بدن میرے بازو میں پھول کی طرح آیا تھا، وہ خوشبو کی طرح لپٹ گیا تھا۔ جی چاہتا تھا کہ وہ اسی طرح مجھ سے لپٹی رہے۔ پھر مجھے خیال آیا کہ جسے میں سینے سے لگائے رکھنا چاہتا ہوں اس کا صرف اوپری ڈھانچہ میرے بازوؤں میں ہے، اس کی اصل روح بلی کے جسم میں پناہ گزین ہے۔ میں نے بے دلی سے اسے ایک کونے میں بٹھا دیا، اس کی اوڑھنی لے کر اس کے منہ پر باندھ دی، پھر اس کی طرف سے مطمئن ہو کر سامی کی سوچ سے رابطہ قائم کرنے لگا۔ میں نے اس کی سوچ کو پڑھتے ہوئے خیال کی اسکرین پر اسے دیکھا۔ وہ ایک درخت پر چڑھی ہوئی تھی اور سوچ رہی تھی کہ جب کیدار اسے پتھر پھینک کر مارے گا تو وہ اچھل کر دوسری شاخ پر چلی جائے گی۔ میں نے اس کی سوچ پر دستک دیتے ہوئے کہا، سامی، اس شخص کو یاد کرو جس نے ہپناٹزم اور ٹیلیپیتھی کے ذریعے تمہیں کنڈل کے اندر آنے سے روک دیا تھا۔ ہاں، وہ سوچنے لگی۔ جب میری مستقل مزاجی ڈگمگا گئی تھی، میری تمام کوششیں ناکام ہو گئی تھیں اور شمیا مجھے ہمیشہ کے لیے بلی بنا دینا چاہتی تھی، ایسی نا امیدی اور مایوسی کے وقت اس آدمی نے میری مدد کی ہے۔ وہ آدمی نہیں، دیوتا ہے۔ اس نے میری سوچ کو بھی کنٹرول کر لیا تھا۔ سامی، تم ٹھیک سمجھ رہی ہو، وہ آدمی تمہاری سوچ کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ اس وقت بھی وہ تمہاری سوچ میں بول رہا ہے، وہ تمہاری زندگی کے تمام حالات سے واقف ہے۔ وہ جانتا ہے کہ شمیا نے تمہارے جسم پر قبضہ کر رکھا ہے اور تم اس سے اپنا جسم چھین لینے کے لیے ایک طویل جدوجہد میں مصروف ہو۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم اپنے خوبصورت جسم کو اپنے خیالی محبوب کی امانت سمجھتی ہو۔ تم نے قدم قدم پر اس امانت کی حفاظت کی ہے اور شمیا کو کبھی اس کا موقع نہیں دیا کہ وہ تمہارے جسم کو کسی غیر مرد کے سامنے سستا کرے۔ آفرین ہے تم پر، اور خوش نصیب ہے وہ شخص جو تمہارے خیالوں میں بسا ہے اور ایک دن تمہارے جسم و جاں کا مالک بننے والا ہے۔ یہ کہتے وقت اچانک اس کی سوچ میں ہلچل سی ہوئی۔ اس کی اضطراری سوچ سے پتہ چلا کہ کیدار پتھر پھینک کر اسے مار رہا ہے اور وہ اچھل کر دوسری شاخ پر آ گئی ہے۔ پھر وہاں سے وہ ایک اور شاخ پر آئی ہے اور گھنے پتوں کے درمیان چھپ گئی ہے۔ وہاں چھپ کر وہ سوچنے لگی، پتہ نہیں کب ان دشمنوں سے پیچھا چھوٹے گا۔ نہ یہ میرا پیچھا چھوڑتے ہیں اور نہ ہی میں انہیں اس وقت تک چھوڑ سکتی ہوں جب تک کہ اپنا جسم حاصل نہ کر لوں۔ ویسے اس آدمی کو دیکھ کر یقین ہوتا ہے کہ اگر وہ میری مدد کرے تو میں جلد ہی اپنا جسم حاصل کر لوں گی، لیکن پہلے میرا فرض ہے کہ میں اس کی مدد کروں۔ وہ رسی اسے بندھا پڑا ہے اور یہ کیدار اس کی گردن اڑانا چاہتا تھا۔ میری سوچ کی لہروں نے اس سے کہا، تم اس آدمی کی فکر نہ کرو، وہ خود کو تمام بندشوں سے آزاد کرا چکا ہے اور اب اس نے شمیا کو رسیوں سے باندھ کر ایک کونے میں بٹھا دیا ہے۔ سندوری کنڈل میں تمہارے لیے جو خطرہ تھا وہ دور ہو چکا ہے۔ شمیا کا منہ بند ہے، وہ منتر نہیں پڑھ سکے گی، لہٰذا تم اس کٹیا میں واپس آ جاؤ۔ میں کیسے واپس آ جاؤں؟ کیسے یقین کر لوں کہ خطرہ ٹل گیا ہے؟ پہلے مجھے اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ وہ شخص واقعی میری سوچ میں مجھے واپس آنے کا حکم دے رہا ہے۔ ابھی میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ سب کچھ میں خود ہی سوچ رہی ہوں۔ وہ درست کہہ رہی تھی۔ اگر سوچ کی کوئی آواز ہوتی تو وہ مردانہ
تو وہ مردانہ آواز سے یقین کر لیتی کہ میں اسے واپس بلا رہا ہوں۔ پھر یہ کہ جب سے ہمارا سامنا ہوا تھا اس وقت سے سامی نے میری آواز نہیں سنی تھی، ہمارے درمیان صرف سوچ کے ذریعے رابطہ قائم تھا۔ میں نے اس سے کہا، اچھی بات ہے، ابھی تمہیں یقین آ جائے گا، تم آپ یہاں چلی آؤ گی۔ اس وقت تم اس شخص کی آنکھوں کا تصور کرو، سوچو کہ ان آنکھوں میں کیسی بجلیاں بھری تھیں اور وہ تمہیں کنڈل کے اندر آنے سے روک رہی تھی۔ دوسرے ہی لمحے اس کی سوچ نے کہا، ہاں میں ان آنکھوں کو دیکھ رہی ہوں۔ او گاڈ، یہ کیسی سلگتی ہوئی آنکھیں ہیں، مقناطیس کی طرح مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہیں۔ یہ کیا بات ہے کہ پہلے یہ آنکھیں مجھے آگے بڑھنے سے روک رہی تھیں، اب اپنی طرف بلا رہی ہیں۔ ہاں تم ان آنکھوں کے متعلق سوچ رہی ہو، یہ آنکھیں تمہارے حواس پر چھا رہی ہیں، تمہارے سامنے ان آنکھوں کے سوا اور کوئی نظارہ نہیں ہے۔ اب یہ آنکھیں تمہیں حکم دیتی ہیں کہ درہد سے نیچے اتر آؤ اور خود کو کیدار کے حوالے کر دو۔ بتاؤ، کیا تم میرے حکم کی تعمیل کر رہی ہو؟ میں سوچ رہی ہوں کہ واقعی مجھے ہپنوٹائز کیا جا رہا ہے۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں کسی حد تک ان آنکھوں کے زیر اثر آ رہی ہوں، لیکن وہ شخص اگر میرے حالات زندگی سے واقف ہے تو یہ بھی اچھی طرح جانتا ہوگا کہ میں کتنی ضدی اور مشکل مزاج ہوں۔ میں اپنی مرضی کے خلاف کسی کے زیر اثر نہیں آ سکتی۔ میں اب تک چھمیا کے منتروں سے لڑتی رہی، اب اس شخص کے تنویمی عمل سے لڑتی رہوں گی۔ اگر وہ میرا ہمدرد ہے اور دوست بن کر رہنا چاہتا ہے تو یہاں آئے اور کیدار سے میرا پیچھا چھڑائے۔ میں اسے التجا کرتی ہوں کہ میرے اس رویے کا برا نہ منائے۔ میں محتاط رہنے کی عادی ہوں۔ واقعی میں یہ بھول گیا تھا کہ وہ کتنی ضدی اور مشکل مزاج ہے۔ اس کی مرضی کے بغیر کوئی اسے ہپنوٹائز نہیں کر سکے گا، لیکن میں ٹیلیپیتھی کے ذریعے اگر اس کی سوچ کو گڑبڑا دیتا تو اس کی مستقل مزاجی قائم نہ رہتی، کیونکہ انسان کی خود اعتمادی اور ضد اس کی اٹل سوچ سے قائم رہتی ہے، اور مجھے کسی بھی سوچ میں بیٹھ کر تہلکہ مچانا آتا تھا۔ سامی کی سوچ بھی ڈگمگا جاتی تو وہ بڑی آسانی سے معمولہ بن کر میرے پاس چلی آتی، لیکن میں نے سوچا کہ مجھے اس کی خود اعتمادی اور مستقل مزاجی کی قدر کرنی چاہیے۔ اگر کبھی اس نے مجھے پریشان کرنے کے لیے بے جا ضد کی تو میں اس کی ساری خوش فہمی ختم کر دوں گا۔ میں جب چاہوں گا وہ کچے دھاگے سے بندھی چلی آئے گی۔ میں نے اس کی تعریف کی، واقعی تم دلیر بھی ہو اور ضدی بھی۔ تم اب تک اپنی ذہانت اور مستقل مزاجی سے چھمیا سے سبقت حاصل کرتی رہی ہو۔ وہ شخص تمہاری قدر کرتا ہے اور اب تمہارے پاس آ رہا ہے۔ بتاؤ تم اس وقت کہاں ہو؟ میں کٹیا سے زیادہ دور نہیں ہوں، اس کے قریب ہی ایک آم کے درخت پر بیٹھی ہوئی ہوں۔ نیچے کیدار کھڑا ہے، لیکن اتنے قریب ہونے کے باوجود وہ کٹیا نظر نہیں آ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چھمیا نے نظر بندی کا عمل کر رکھا ہے۔ وہ شخص سب کچھ جانتا ہے، تم فکر نہ کرو، وہ آ رہا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے سامی سے رابطہ ختم کر دیا۔ چھمیا کونے میں بیٹھی چپ چاپ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے دیکھ رہی تھی اور یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ میں اتنی دیر سے خاموش کیوں کھڑا ہوں، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کسی عمل میں مصروف تھا۔ میں نے اسے دیکھتے ہوئے سوچا کہ اس چڑیل نے نظر بندی کا عمل کر رکھا ہے۔ اگر میں اس کٹیا سے باہر جاؤں گا تو پھر باہر سے یہ کٹیا نظر نہیں آئے گی، میں راستہ تلاش کرتا رہ جاؤں گا اور وہ چڑیل وہاں آرام سے بندی پڑی رہے گی۔ پھر ہو سکتا ہے کہ کسی تدبیر سے آزاد ہو کر وہاں سے فرار ہو جائے۔ یہ سوچ کر میں چھمیا کے پاس آیا اور اسے اٹھا کر کاندھے پر رکھ لیا۔ اس کے بعد میں نے زمین پر پڑے ہوئے داؤ کو ایک ہاتھ میں تھام لیا۔ وہ میرے کاندھے پر مچلنے لگی۔ یہ سمجھ رہی تھی کہ جس داؤ سے وہ میری گردن اڑانا چاہتی تھی، اسی داؤ سے میں اس کا قیمہ بنانا چاہتا ہوں۔ میں نے اسے ڈانٹ کر کہا، چپ چاپ پڑی رہو، تمہارے پاس سامی کا جسم ہے اور میں اس جسم کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ ابھی تم چلو، سامی تمہارا فیصلہ کرے گی۔ وہ ٹھنڈی پڑ گئی۔ میں اسے اٹھائے ہوئے کٹیا سے باہر آ گیا۔ باہر چاند نکل آیا تھا۔ چاندنی میں درختوں کے سائے پھیلے ہوئے تھے، اس لیے دور تک کا منظر نظر نہیں آتا تھا۔ میں نے ذرا دور جا کر چھمیا کو کاندھے سے اتار کر گھاس پر ڈال دیا اور وہاں سے پلٹ کر میں نے کٹیا کی طرف دیکھا تو وہاں صرف اونچی جھاڑیاں نظر آ رہی تھی۔ مجھے کٹیا نظر نہیں آئی، لیکن چھمیا کو نظر آ سکتی تھی اور وہ میری عدم موجودگی میں لڑکتی ہوئی وہاں جا کر روپوش ہو سکتی تھی۔ میں نے اس کی رسیاں کھول کر اسے ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا، پھر اس کی طرف سے مطمئن ہو کر سامی اور کیدار کی تلاش میں آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دور جاتے ہی وہ مجھے نظر آ گیا۔ درختوں سے چھن چھن کر آنے والی چاندنی میں دور سے اس کا ہلکا سا خاکہ نظر آ رہا تھا۔ میں دبے قدموں اس کے قریب ہوتا گیا۔ وہ سر اٹھائے درخت کی ٹہنیوں کی طرف دیکھ رہا تھا، سامی کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کے جسم پر صرف ایک لنگوٹ تھی، باقی جسم سرسوں کے تیل چپڑنے کے باعث چاندنی میں چمک رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں نے اسے للکار کر مقابلہ کیا تو یہ میری حماقت ہوگی، کیونکہ اس کے بدن پر اتنا تیل تھا کہ وہ کبھی میرے گرفت میں نہ آتا، بار بار پھسل جاتا۔ اس لیے میں نے پہلے ہی وار میں آخری فیصلہ کرنے کی ٹھان لی۔ وہ مجھ سے 10 قدم کے فاصلے پر تھا۔ رات کے سناٹے میں میرے قدموں کی آہٹ اس کے کانوں تک پہنچ سکتی تھی، لیکن سامی نے شاید مجھے دیکھ لیا تھا۔ وہ جس شاخ پر بیٹھی ہوئی تھی اس پر اچھل رہی تھی، اس طرح درختوں کی ٹہنیاں شور مچا رہی تھی۔ رات کا سناٹا مجروح ہو رہا تھا اور کیدار سامی کو دیکھنے کے لیے اسی شاخ کی طرف متوجہ تھا، لیکن میرے قریب پہنچتے ہی اس کی چھٹی حصنے سے چونکا دیا۔ وہ تیزی سے میری طرف پلٹ گیا۔ اسی وقت میرا داؤ بھی چل گیا۔
میں نے بڑی پھرتی سے بیٹھک مار کر اس کے ایک ٹانگ پر داؤ کی ضرب لگائی۔ داؤ کی دھار اتنی تیز تھی کہ وہ گردن اڑا دیتی، پھر ٹانگ کیسے سلامت رہتی۔ اس کا بایاں پاؤں گھٹنے کے نیچے سے کٹ کر دور جا پڑا اور وہ کٹے ہوئے شتیر کی مانت دھپ سے زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ وہ چیختے ہوئے دور لڑکتا جا رہا تھا تاکہ میرے دوسرے حملے سے خود کو بچا سکے، لیکن وہ کتنی دور لڑک سکتا تھا۔ میں نے اس کی دوسری ٹانگ بھی اس کے جسم سے الگ کر دی۔ ایسے وقت کوئی خدا کو یا اپنے بھگوان کو آواز دیتا ہے۔ وہ چیخ چیخ کر چھمیا کو پکارا تھا، کیونکہ وہی اسے خطرات سے بچاتی رہی تھی۔ وہ اوندا پڑا ہوا تڑپ تڑپ کر دونوں ہاتھ زمین پر مار رہا تھا۔ میں نے اس کے دائیں ہاتھ پر داؤ کی ضرب لگائی۔ وہ ہاتھ شانے سے الگ ہو گیا۔ اب اس کے حلق سے صرف کراہیں نکل رہی تھی۔ اس کی زبان چھمیا کو پکارنا بھول گئی تھی۔ وہ اپنے لہو میں ادھر سے ادھر لوٹ رہا تھا۔ میں نے داؤ کو ایک طرف پھینکتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں کہ تم بہت سخت مزاج ہو، اپنے جسم کے اتنے حصوں سے محروم ہونے کے بعد بھی زندہ رہو گے۔ میں نے دونوں پاؤں اس لیے کاٹے ہیں کہ آئندہ تم سامی کا پیچھا نہ کر سکو۔ دائیں ہاتھ اس لیے کاٹا ہے کہ تم پھر کبھی کسی بے گناہ انسان کو کالے جادو کی بھینٹ نہ چڑھا سکو۔ تمہارے بائیں ہاتھ کو صرف اس لیے معاف کر رہا ہوں کہ زندہ رہ کر اس ہاتھ سے روٹیاں کھا سکو۔ اب تم یہیں تڑپتے رہو، اگر تمہاری زندگی باقی ہوگی تو کوئی نہ کوئی تمہاری مدد کے لیے پہنچ جائے گا۔ اتنے میں سامی درہ سے اتر کر آ گئی۔ پہلے اس نے کیدار کی جانب دیکھا، اس کے جسم سے اتنا خون بہہ چکا تھا کہ اب اس میں تڑپنے کی بھی سکت نہیں رہی تھی۔ سامی اسے دیکھ کر میری طرف آنے لگی۔ میں نے کہا، تم نے مجھے یہاں اپنی مدد کے لیے بلایا تھا، یعنی صرف اپنی سوچ کے ذریعے یہاں آنے کے لیے کہا تھا اور میں آ گیا۔ اب تو یقین کرتی ہو کہ میں تمہارا ایسا دوست ہوں جو تمہارے خیالات کو پڑھ کر تمہاری مدد کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ وہ میرے قریب آ کر میرے قدموں پر لوٹنے لگی، اپنی محبت اور عقیدت ظاہر کرنے اور میرا شکریہ ادا کرنے کے لیے اس کے پاس زبان نہیں تھی، اس لیے وہ اپنا منہ میرے پیروں پر رگڑتی ہوئی سوچ کے ذریعے کہہ رہی تھی، تم سچ مچ دیوتا ہو۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ تمہاری مہربانیوں سے میں اپنا جسم حاصل کر لوں گی۔ تم ابھی چھمیا کے پاس چلو اور اسے اپنی شکتی سے مجبور کر دو کہ وہ میرا جسم چھوڑ دے۔ میں نے دونوں بازو پھیلا کر کہا، میرے پاس آؤ، ہم ابھی اس چڑیل کے پاس چلتے ہیں۔ وہ اچھل کر میرے بازو میں آ گئی۔ میں اسے سینے سے لگا کر اس کے ملائم بالوں پر محبت سے ہاتھ پھیرنے لگا۔ اس وقت سامی میری آغوش میں تھی، مگر اس کا جسم بہت دور ایک درخت سے بندھا ہوا تھا۔ جب میں نے کٹیا میں رسیوں سے بندھی ہوئی چھمیا کو بازو میں اٹھایا تو اس وقت سامی کا جسم میری آغوش میں تھا، لیکن اس جسم میں سامی کی روح نہیں تھی۔ وہ اب تک مکمل ہو کر میرے بازوؤں میں نہیں آئی تھی۔ میں نے آگے بڑھتے ہوئے پوچھا، کیا تم بلی کے جسم سے آزاد ہو سکتی ہو؟ ابھی نہیں، اس کی سوچ نے کہا، چھمیا منتر پڑھ چکی ہے، کل صبح تک اگر اس نے دوبارہ منتر نہ پڑھا تو میں بلی کے جسم سے آزاد ہو جاؤں گی۔ میں نے پوچھا، کیا تم چھمیا کو کسی طرح مجبور کر سکتی ہو کہ تمہارا جسم چھوڑ دے؟ ہاں، یہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ میں اسے اپنے جسم سے نکالنے کا منتر پڑھوں گی اور وہ اسی جسم میں سمائے رہنے کا منتر پڑھے گی۔ منتروں کی اس لڑائی میں جو جیت جائے گی وہ جسم اسی کا ہو جائے گا۔ تو پھر اطمینان رکھو، میں نے اسے تسلی دی، کل صبح کے بعد تم دونوں کے درمیان مقابلہ ہوگا اور تمہاری جیت ضرور ہوگی۔ ابھی تو میں نے اسے باندھ رکھا ہے، وہ منتر بھی نہیں پڑھ سکے گی۔ اب یہ بتاؤ کہ کل صبح کے بعد اگر اسے اسی طرح باندھ کر رکھا جائے تو کیا وہ منتر پڑھ سکے گی؟ ہاں، وہ منتر ایسے ہیں جو میری اور چھمیا کی روح کی گہرائیوں میں اتر گئے ہیں۔ ایک منتر سے کسی کے جسم سے اس کی روح نکالی جاتی ہے، دوسرے منتر سے ہم کسی کے بھی جسم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ چھمیا 1000 بندشوں کے باوجود یہ 2 منتر پڑھ سکتی ہیں۔ ہم اپنی سوچ کے ذریعے باتیں کرتے ہوئے چھمیا کے قریب پہنچ گئے۔ وہ درخت سے بندھی ہوئی بڑی بے بسی سے مجھے اور سامی کو دیکھ رہی تھی۔ اگر وہ آزاد ہوتی تو کوئی نہ کوئی منتر پڑھ کر ہمیں بے بس کرنے کی کوشش کرتی۔ ویسے اب اسے رسیوں سے آزاد کرنا ضروری تھا، کیونکہ میں اسے اور سامی کو اپنی کوٹھی میں لے جانا چاہتا تھا۔ ہم اس جنگل میں رہ کر اس وقت کا انتظار نہیں کر سکتے تھے کہ جب سامی اپنا جسم حاصل کر لیتی اور چھمیا کی روح کہیں بھٹکنے چلی جاتی۔ یہ اہم مرحلہ میری کوٹھی میں طے ہو سکتا تھا۔ میں سامی کو زمین پر چھوڑ دیا اور چھمیا کی رسیاں کھولنے لگا۔ سامی کی سوچ نے کہا، یہ کیا کر رہے ہو؟ کیا اس کا منہ بھی کھول دو گے؟ ہاں، میں ابھی تمہیں اور اس چڑیل کو اپنی کوٹھی میں لے جاؤں گا۔ اگر اس کا منہ بندہ رہے گا تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ میں ایک دوشیزہ کو جبراً اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ آزاد ہوتے ہی منتر پڑھنا شروع کر دے گی۔ تم فکر نہ کرو، میری موجودگی میں یہ کبھی صحیح منتر نہیں پڑھ سکے گی۔ میں اس کے دماغ میں بیٹھ کر اسی کے منتروں کو الٹ پلٹ کرتا رہوں گا۔ اور تم کتنے اچھے ہو، میں تو بھول ہی گئی تھی کہ تم کسی کے بھی دماغ تک پہنچ کر اس کی سوچ میں ہلچل مچا سکتے ہو۔ تم واقعی حیرت انگیز صلاحیتوں کے مالک ہو۔ میرے دیوتا، تمہارا نام کیا ہے؟ فرحاد علی تیمور۔ تم صرف فرحاد کہہ کر مجھے مخاطب کر سکتی ہو۔ چھمیا کی رسیاں کھل گئیں۔ منتر پڑھنے کے لیے اس کی زبان، اس کے ہونٹ بھی آزاد ہو گئے۔ وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ میں سامی سے سوچ کے ذریعے گفتگو کرتا ہوں۔ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ میں کسی بھی انسان کے خیالات پڑھ لیتا ہوں۔ اس وقت میں چھمیا کے خیال کو پڑھ رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ مجھے ابھی منتر نہیں پڑھنا چاہیے، اگر پڑھوں گی
तो ये आदमी फिर मेरे मुंह में कपड़ा ठूस देगा। मैं किसी भी वक्त इसकी गफलत से फायदा उठाऊंगी। आह, मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। गुरु महाराज ने ठीक ही कहा था कि कंडल के अंदर बुलाने के लिए स्वामी के रास्ते में कोई रुकावट ना हो। मैंने तो यही कोशिश की थी कि कोई रुकावट पैदा ना हो। रास्ता बिल्कुल साफ था। वो सीधी कंडल के अंदर चली आती, लेकिन वो खुद नहीं आई। न जाने इसके अंदर कैसी शक्ति है, मेरे मंत्र भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। हाँ, याद आया, जब वो कंडल के अंदर आ रही थी इस वक्त मैं मंत्र पढ़ते पढ़ते एक जरा रुक गई थी। शायद कुछ गलती हो गई थी। बस इसी वक्त इसे भागने का मौका मिल गया। कुछ भी हो, इस हरामजादी के नसीब अच्छे हैं। अब उल्टा मुझे मुसीबत में फंसा दिया है। मैं इस नौजवान की भेंट देने वाली थी, न जाने अब ये मेरे साथ कैसा सलूक करेगा। केदार भी पता नहीं कहाँ जाके मर गया है और वो स्वामी के पीछे गया था। इसने मुझसे पूछा, केदार कहाँ है? क्या अपने यार से मिलना चाहती हो? उसने नागवारी से मुझे देखकर कहा, हाँ वो मेरा यार है। कहाँ है वो? वो जिंदगी और मौत के दरमियान एड़ियां रगड़ रहा है। नहीं, वो बड़े एतमाद से बोली, तुम झूठ बोलते हो। केदार जैसा बलवान इतनी बेबसी से मौत की तरफ नहीं जाएगा। मुझे इसके पास ले चलो। वो कहाँ है? हम बातें करते हुए इस जगह आ गए जहाँ केदार अपने लहू में डूबा एक लाश की तरह खामोश पड़ा हुआ था। उसे देखते ही शमिया पर जरा देर के लिए सख्त तारी हो गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि जो कुछ वो आंखों से देख रही है वो एक हकीकत है, लेकिन वो हकीकत से इनकार नहीं कर सकती थी। केदार को ऐसी हालत में देखकर वो चीखें मारती और दौड़ती हुई इसके पास गई और इसके चेहरे पर झुककर देखने लगी कि वो जिंदा है या मर चुका है। वो कुछ इस अंदाज में इस पर झुकी हुई थी कि इसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। जब वो अपनी मांग से सिंदूर निकालकर अपनी हथेली पर लगाने लगी तो अचानक सामी मेरे बाजू में तड़प गई। मैंने सोच के जरिए पूछा, क्या बात है? इसकी सोचने का शमिया अपने यार का मातम नहीं कर रही है, बल्कि हथेली पर सिंदूर लगाकर अपना मुंह छुपाए ज़ेरे-लब मंतर पढ़ रही है। मैं चौंक कर शमिया की तरफ देखा। चांदनी के बावजूद इसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि इस पर दरख्त का साया पड़ रहा था। मुझे इसके हिलते हुए लब दिखाई नहीं देते, लेकिन सामी ने बिल्ली की तेज नजरों से नीम तारीकी में उसे देख लिया था। मैंने फौरन ही इसके दिमाग तक पहुंचकर इसके मंत्र को सुना। वो कुछ ऐसे अगड़म बगड़म किस्म के अल्फाज अदा कर रही थी जो मेरी समझ से बाहर थे। मैंने भी इसी तरह के बेमानी अल्फाज इसकी सोच में बोलने शुरू कर दिए। शमिया ने बौखलाकर दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया। इसके दिमाग में हलचल मचते ही इसकी यादाश्त गड़बड़ा गई। जब दिमाग ही कंट्रोल में ना रहे तो यादाश्त कैसे कायम रह सकती है? वो जरा देर के लिए मंत्र भूल गई। फिर मैं इसकी सोच में खामोश हुआ तो उसे मंत्र याद आ गया। वो दोबारा पढ़ने लगी। मैंने फिर एक बार गड़बड़ की। इस बार वो परेशान होकर मेरी तरफ देखने लगी। उसे शुबा हुआ था कि मैं कोई अमल कर रहा हूँ। मैंने इसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, तुम मंत्र नहीं पढ़ सकोगी। जब भी पढ़ना चाहोगी तुम्हारा दिमाग तुम्हारा साथ नहीं देगा। यकीन ना हो तो फिर पढ़कर देख लो। उसे यकीन नहीं आया। वो तीसरी बार पढ़ने लगी। मैंने सोच के जरिए फिर मुदाखलत की तो पहले की तरह गड़बड़ा गई। अपना मंत्र भूल कर मुझे हैरानी से तकने लगी। उसे इस बात की हैरानी थी कि मैंने इसकी तरह कोई मंत्र नहीं पढ़ा था। मेरे होंठ बंद थे, फिर भी इस पर असरअंदाज हुआ था। वो एक कदम पीछे हटकर हैरानी से बोली, क्या तुम अंतर्ज्ञानी हो? हाँ, मैं अंतर्ज्ञानी हूँ। दिलों के भेद जान लेता हूँ। तुम जब भी मंत्र पढ़ोगी मैं इस मंत्र को तुम्हारे दिमाग से हटा दिया करूंगा। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि मेरे साथ खामोशी से चलो और कोई मंत्र पढ़ने की जहमत ना उठाओ। कल सुबह जब सामी इस काबिल हो जाएगी कि वो बिल्ली का जिस्म छोड़ सके तो तुम इसका जिस्म इसे वापस दे देना। अगर तुम इनकार करोगी, उससे मुकाबला करने के लिए मंत्र पढ़ोगी, तो मैं अपने ज्ञान से तुम्हें पढ़ने का मौका नहीं दूंगा। तुम अपने बचाव के लिए जो कुछ कर सकती हो करो, लेकिन तुम्हारे नसीब में नाकामी होगी। तुम्हें सामी का जिस्म छोड़कर जाना ही होगा। वो थोड़ी देर तक चुपचाप खड़ी सोचती रही। अब इस आदमी से टकराना नादानी है। सामी कल सुबह से पहले बिल्ली के जिस्म से आज़ाद नहीं हो सकेगी। इस वक्त तक मैं अपने बचाव की तदबीर सोच लूंगी। अगर मौका मिला तो उसे बिल्ली के जिस्म में ही कैद रखने के लिए 50 बार मंत्र पढ़ लूंगी, लेकिन अभी मुझे हार मानकर इस आदमी के साथ जाना चाहिए। यह सोचकर शमिया ने शिकस्त खुर्दा अंदाज में सर को झुका लिया और मेरे साथ चलने लगी। सामी मेरे दोनों बाजुओं में सीने से लगी हुई थी। हम तकरीबन 1 घंटे तक इस जंगल में भटकते रहे। फिर हमें रावी का किनारा नजर आ गया। हम किनारे किनारे आगे बढ़ने लगे। इस वक्त मैंने सामी से पूछा, तुम्हारे मुल्क का वो जासूस भवानी शंकर कहाँ है? मैं नहीं जानती कि अब वो कहाँ होगा। जिस रोज शमिया और केदार फरार हुए थे, इसी दिन मैंने पिंडी में इसका साथ छोड़ दिया था। क्या ये दुरुस्त है कि तुमने मेरे मुल्क के अहम राज भवानी शंकर तक पहुंचाए हैं? हाँ, ये दुरुस्त है।